اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیے جانے والا جانور حرام کر دیا ہے۔ اب بس جو شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو، ولا عاد اور ضرورت سے آگے بڑھنا نہ ہو، تو فلا اثم علیہ، تو ان حرام چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تو کل بات چلی مردار کھانے کے بارے میں، تو مشرکین عرب کے مشرک لوگ مردار چیز کو بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اسی طرح خون کو آج کے لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ خون کو جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کو پلیٹ میں یا شین میں پکڑ کر اسے یا تو بیچ دینا یا پھر اسے گھر کے اندر ٹھنڈی گرمی ابھی کوسے کو صحیح کی وہ سب بھی نامہ دے دے کر اسے چھڑکتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی کہ جب ہمیں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر لیتے ہیں یا اسے اپنی پسند کی چیز یا اچھی چیز لگتی ہے یا غیرہ کرنی بول کر ہمیں بھی کریں گے بول کر اچھا لگتا ہے، تو پھر غیرہ اور دوسرے لوگ انہوں تو خنزیر کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ اب تب تو جن لوگوں کو اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں اور مطلب کا معنی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ویسے لوگوں کو انہوں کیا کھاری مرچ کھانا چاہیے تھا، کئی کو پھر ایسا سمجھ میں آگے بات۔ تو اس لیے میں جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو، ہماری مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک چیز میں غیروں کو فالو کرتے ہو، ایک دم پوری چیز میں ان کو فالو کر لو، اچھا ہو جائے گا۔ ایک دم ذرا ادھر ذرا ادھر کہیں کو ایک دم پکی ادھر کو آ جاؤ، یا تو پورے رحمان والے بن جاؤ، یا تو عباد الرحمن بن جاؤ، یا تو پھر عباد الشیطان بن جاؤ۔ دو چانس، یا تو جنتی طبقہ یا تو دوزخی طبقہ، بیچ کا کوئی طبقہ نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ ایمان والا پیدا کیا، حضور کی امت نے پیدا کیا، تو پھر کیا کرو، اللہ زمین میں ہمارے لیے، زمین سے اللہ پانی آسمان سے برسا کر زمین سے ہمارے لیے اناج اللہ پیدا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ نے کن چیزوں کو حلال کر دیا، کن چیزوں کو اللہ حرام کر دیا، ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے، ذرے باتوں میں اللہ کے دین پر نہیں، پورے باتوں میں دین پر آ جانا۔ ہمیں بولتے نہیں 100% دین ہوگا، 100% دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ پورے سنت پر شریعت کا مطلب ہمارے گھروں سے ٹی ویوں کا اٹھ جانا۔ پورے 100% دین کا مطلب کیا کہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کا انتظام، یا پھر ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھے جہاں وہ اسکول ہمارے دشمنوں کے نہ ہوں، غیروں کے ہوں تو بھی وہ سیکولر غیروں کے ہوں، جن کے اندر مذہبی دشمنی نہیں ہے۔ ویسے اگر غیروں کے اسکول کے اندر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کھلا معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ عیسائی مشنریز کی اسکول ہے، یہاں عیسائی کلچر پڑھایا جاتا ہے، عیسائی پارتھنا کیا جاتا ہے، سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، پھر بھی لوگ آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، معلوم ہے پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی، بچے کا ایمان جاتا ہے پھر بھی بچے کو تعلیم کے لیے عیسائی مشنریز کے اسکول میں چھوڑنے ملے، تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سانپ آ کر ڈنک مارتا معلوم ہے، پھر بھی جا کر دیکھیں گے ماروا کیا کرتا ہے، دیکھیں گے بول کر رکھتی بولتا ہاتھ، اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی۔ آ رہا بولے تو کم سے کم مارنے کی کوشش کرو سانپ کو۔ حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سانپ کو دیکھے تو مارو۔ جانور وہ جانور جو تکلیف دینے والا ہے، مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، چپلاک ہے، تونڈا بکی بولتے نہیں میں، ان جانوروں کو مارنے کی حدیث کے اندر اجازت ہے، اور مارو اسے، مارنا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو مارنا چاہیے، نماز کے اندر آ گئے تو مارنا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کسی جمعے میں ہمیں آپ کو بتایا تھا یہ کہ اگر نماز کے اندر بھی جانور سانپ سامنے سے گزر رہا بولے تو نماز توڑ کو سانپ کو مارنا، بچھو کو مارنا، نہیں تو لڑتا نہیں تو نماز توڑ ڈالیں تو بولے تو یہاں شریعت کیا بول رہی ہو سننا سو۔ اب جان پہ دیکھو، عبادت سے بھی بڑا مرتبہ، عبادت سے بھی بڑی اہمیت جان کی ہے۔ جان ہوگی تو بعد میں کتنی نماز پڑھ سکتا، جان نہیں چلے گی تو اب کیا نماز پڑھ سکتا ہوں، حیث نماز وہ بھی چلی جاتی ہے اس کی۔ تو جان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو اللہ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو موذی جانور کا مطلب کیا، تکلیف دینے والے، تو تکلیف دینے والے جانوروں کو آپ اگر چاہے نماز کی حالت میں وہ تمہارے سامنے سے گزر رہا تو پھر کیا کرو، لڑنے کا کاٹنے کا اندیشہ ہے تو اسے نماز توڑ کر مارو، پھر نماز شروع کر لو، نماز پھر پڑھ لو۔ تو اتنی جان کی حفاظت اور جان کا تحفظ کا اتنا اہتمام، انتظام، اتنا میسیج اور پیغام اسلام کے اندر ہے۔ کون سے دھرم میں ہے ایسا، نماز توڑ کو پراردھنا توڑ کر مارو بول کر؟ اب اتنی بڑی جان، اس جان کی اہمیت اپنی عبادت، مقدس عبادت نماز سے بڑھ کر ہے۔ جب ایمان کی بات، جب یا ایک بات تو کیا جان کی بات آ گئی، عبادت کو توڑ کر جان کی حفاظت کر لو، لیکن جب ایمان کی بات آ گئی تو جان کو بھی قربان کر دو، جان کو قربان کر کے ایمان کی سلامتی کی فکر کر لو۔ اب ہمارے بچوں کو ہمیں کہاں چھوڑ رہے، تو اس لیے سوچو سمجھو، 100% دین کا مطلب یہی ہے، بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، لیکن سب سے پہلے ایک بچے کو اس کا ذہن، اس کا دل دماغ ایک مسلمان کا بناؤ، اس کے بعد پھر آپ جو تعلیم دے سکتے ہو اسے دو۔ دینی تعلیم دینے سے کوئی مولوی صاحب آپ کو انکار نہیں کریں گے، دلاؤ، اچھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو گریجویٹ بناؤ، لیکچرر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اور دوسرے سائنسدان بناؤ، اور کیا کیا بنا سکتے ہیں آپ بناؤ، لیکن سب سے پہلے ایک سچا پکا عاشق رسول مسلمان بناؤ، اس کے دل دماغ کو اسلامی کلچر میں اسے ڈھال دو پہلے، تو بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مردار ہے، خون ہے، اسے استعمال نہیں کرنا۔ کل بھی بتایا تھا میں، بہت سارے مرغیوں کو ذبح کرنے والے، چکن شاپ چلانے والے لوگ ہیں، اور بڑے مٹن کا چلانے والے لوگ بھی کبھی کبھار گندی چیزیں اور غلیظ چیزیں کو، یا اگر مرغی کا چکن کا بیپار کرنے والے لوگ ہیں، کبھی کبھار 2-4 مرغیاں مر گئے تو اس میں پورے مرغیوں کو کاٹ ڈال، 10-15 مرغیوں کو کاٹتے ملے، تو آج ان 10-15 مرغیوں میں 4 مرغیاں ڈال ڈالتے اس کو کاٹ کر۔ کچھ لوگ ہیں ویسے، ہر ایک آدمی ایسا بول کر نہیں بول رہا ہوں، ہر چکن شاپ والا ایسا دھوکہ دے رہا ہوں ایسا نہیں بول رہا ہوں، کچھ لوگ ایسا ہے جن کا بیپار بڑا ہوتا ہے، وہ لوگ ایسا دھوکہ دے دیتے، کہیں کچھ ہٹنا بول کر پیسے ویسٹ۔ ارے قوم کو حرام کھلانا بہتر ہے یا ہمارا پیسہ جانا بہتر ہے؟ پیسہ چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، سما آتا پیسہ، لیکن قوم کو اگر حرام کھائے تو ہمیں خود حرام نہیں کھانا پڑے تو پھر ہمیں قوم کو کیسے کھلا سکتے حرام؟ تو اس لیے نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ یہ مرغیوں کے چکن کے بارے میں ہمارے علماء، ہمارے حضرتوں نے ابھی بڑی تحقیق سے بات کی ہے، فرمائی ہے کہ ہمارے ایک حضرت ہمارے کوئی کتاب پڑھاتے تھے، عالم کورس کی، دور حدیث کی، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، تو ترمذی شریف کتاب ہے جیسا بخاری کتاب ہے، مسلم شریف کتاب ہے، ویسا ترمذی بھی کتاب ہے حدیث کی، اتنی موٹی رہتی ہے، اتنی بڑی رہتی ہے کتاب، اتنی بڑی۔ تو اس کتاب کے اندر سبق پڑھاتے پڑھاتے حضرت سمجھائے تھے، دیکھو جی آج کل کے جو چکن کے ہمیں کھاتے نہیں کہ مرغیاں، وہ مرغیوں کو خنزیر کا گوشت ڈال کر پالتی تھی کو سمجھائے ہمارے کو۔ اب بہت تعجب ہوا، ایسا ڈالتی کیا بول کر ڈالتے ہیں ایسا، بلکہ بعض مچھلیوں کو بھی پالنے والے، پکڑ کر مچھلیوں کا بیپار کرنے والے لوگ بھی اسے خنزیر کا گوشت ڈال کر پالتے، اسے بھی مچھلیوں کو پالنے والے لوگ بڑے بڑے حوضہ کھود کر پانی ڈال کر رکھتے ہیں، اس میں کچھ دانہ وغیرہ ڈالتے نہیں، وہ دانے میں سور کا گوشت بھی استعمال ہوتا رہتا۔ تو ہماری قوم کے لوگ خود ہماری قوم کو حرام کھلا گئے، بیپار کرنے والے لوگ حرام کھلا کر جانوروں کو پھر وہی اس لیے کر دیں، تو پھر نمازی کہاں ہوں گی ہماری، الٹا ایک کھانے والوں کو بھی گناہ ہوگا، کھانے والوں کو بھی گناہ ہوگا۔ تو اس لیے بچ کر رہنا چاہیے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور ایک بات مرغی کے بارے میں کہا، ایک مولانا اپنے ایک جمعے کے بیان میں ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کو کسی دوست نے بتایا تھا کہ مولانا یہ چکن کا مطلب مانا کیا مولانا؟ چکن کا مانا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا پرندہ، چھوٹا چوزا کا تو اردو میں چھوٹا بچہ، مرغی کا چھوٹا بچہ، اسے چکن بولتی کو ان کے دوست بولے، مولانا کے دوست۔ بعد میں پھر بولے مولانا یہ جو مرغی ہی نہیں ہے،
ہماری کھلا فارموں کی مرغی یہ صرف 17 دنوں کے اندر بن جاتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے. ایک چھوٹا چوزا، اب چکن بولتے تھے کسے؟ چھوٹے چوزے کو، چھوٹے بچے کو، لیکن اب یہ چکن کسے بول رہی ہیں؟ بڑے کو بھی چکن بول رہی ہیں. اتنی موٹی مرغی کی تبھی 1.5-2 kg کسی بھی چکن بول رہی ہیں. اب تو یہ چکن نہیں بول رہی سے، یہ چکن اس لیے بول رہی ہے اسے مولانا کہ اس لیے کہ مولانا یہ صرف 17 دنوں کے اندر یا 15 دنوں کے اندر، مہینے کے اندر اندر ہی یہ مرغی، یہ چکن چھوٹا چوزا مرغی کا بچہ یہ بڑا ہو جاتا ہے، 1 kg کے اتنے لیول کا ہو جاتا ہے یہ. تو جسے اسٹارٹنگ سے اسے سوئیاں ڈال کر یا دوائی کے ذریعے سے اسے پالا جاتا ہو تو پھر اسے کھانے میں کہاں اس سے صحت طاقت مل سکتی ہے. چکن کھانا اچھی چیز ہے لیکن گھر کی مرغیاں اگر کھائیں تو بہتر ہوگا. لیکن اگر جو لوگ لا کر پال کر جاری ڈال کر دانہ ڈال کر اچھا پانی ڈال کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے ویسے اس سے کھانے کوئی بھی مظاہرہ نہیں ہے. لیکن جہاں آپ چکن وغیرہ خریدنے گئے تو ہو سکے تو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے کھانے کی کوشش کرو. معلوم نہیں کہ انہوں کب کاٹے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا، معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ کاٹنا آتا ہے تو کاٹنے کی کوشش کر کے اپنے سامنے میں کاٹتا ہوں. بھائی مرغی خطہ ہوتی بول ڈال مجھے، میں پوری مرغی لے لیتا ہوں، 1.5-2 کی جو ہے تک کوئی بات نہیں لے لیتے بول کر آپ ذبح کرنا آتا ہے تو بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کر کے آپ لے کر ذبح گوشت لے کر جائیں، ورنہ پھر کیا ہوتا معلوم نہیں. تو ایک تو مردار حرام ہے، دوسرا خون حرام ہے. تو اس لیے ٹھنڈیوں کے موقع پر، گرمیوں کے موقع پر تو اس طرح خون جانور کا کسی تشتری میں شین میں پکڑ کر گھر کے پورے کونوں میں، پورے گھر کے اندر ہال وغیرہ میں، روموں میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، چھوڑ دینا خون کو. اب بہت سارے مسلمان بھی آج فقیرہ بن گئے، بھکاریاں بن گئے. تو میں ہمیشہ بول رہا ہوں، دیکھو میں کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، تو میرے سامنے حالتیں آئی ہیں ایسے. ہمارے مسلم لوگ مجھے شکایت کرے مولانا ایسے حالات آئے بول رہے، ہمارے لوگ جا کر مانگتے مولانا ایسے بول رہے. اس لیے میں بول رہا ہوں، سو مجھے میری قوم کی فکر ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، درد مجھے ہے اس لیے آگ لگی ہوئی ہے دل کے اندر، اس لیے کیا کر رہا ہوں روزانہ بولتا رہتا ہوں. میں جسے زخم لگتا ہے، جسے پھوڑا لگتا ہے، مار لگتا ہے، اور جسے جتنا زخم لگتا ان اتنے تھڑپڑے مارتا رہتا. مجھے اسے زخم لگ گیا اس لیے میں روزانہ تڑپتا رہتا ہوں، روز چیختا رہتا ہوں، روز بولتا رہتا ہوں. کہیں بولے تو زخم اتنا لگتا ہے مجھے، مار اتنا لگتا ہے مجھے، میری قوم کی طرف سے مجھے اتنا مار لگتا ہے اس لیے میں روز چیخ رہا ہوں یہاں. اگر ہماری قوم سدھر گئی تو پھر میرا مال چلا گیا، درد چلا گیا تو پھر چیخوں گا نہیں. تو اس لیے ہماری قوم سے درد میرا. تو بہت سارے لوگ گورنمنٹ کام کرنے والے بھی، ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں، جو لوگ ایسا کر رہی فقیروں کے کام ان کے لیے پیغام ہے. تو گھر کا اگر کوئی آدمی گھر بن دیا تو اگر دہلیز کھڑا کرتا ہے تو اس کے لیے جا کر بول دیتے ریڈی ایسا کر ڈال، تو ایسا چڑھا ڈال، دہلیز کھڑا کر ڈال، کھڑا کر ڈالے ابھی دہلیز تو ہمارے کیا تو کھلا. ارے اس کے پاس جا کے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں روز کما رہے ہو تو بھائی 500 600 700 لو ڈالے کو کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے. روز کھانا چاہیے تو کھاؤ، کوئی بات، لیکن بھیک مانگ کر کھانا نہیں چاہیے. خود کما کر کھاؤ، ایک مزہ بھی آئے گا. بھیک مانگ کر کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ آدمی محنت کر کے اگر چٹنی روٹی کھاتا ہے پھر بھی شان سے کھاتا ہوں، لیکن اگر بھیک مانگ کر بریانی بھی کھائے گا سکون نہیں ملے گا اس سے. تو محنت کر کے کھاؤ. کسی کے دہلیز کھڑا کرا بول کر، ان پیشاب کرا بول کر، ان باتھ روم کو جائے بول کر اس کے پاس مغلے کو کھاؤ نہ کو، ایسا کاٹ ایسا کر بول کر ہمیشہ مانگنے سے لوگوں کے ان کے پاس اگر ہمیں بول دیتے تو اگر غیر بھی کرنا بولے تو ایسا نہیں کرنا. اگر سیکولر ذہن رکھنے والا آدمی، سیکولر دماغ رکھنے والا آدمی مسلمانوں کی باتوں کو، علماء کی بیانات کو سنتا رہتا ہے. معلوم نہیں ہے آپ کو؟ اب کبھی جمعے بتایا تھا میں، 1-2 گئے جمعہ نہیں، اس سے پہلے جمعہ بتایا تھا میں کہ ایک دکان کے اندر ایک آدمی آیا مسلمانوں کی دکان کے پاس آ کر. بنگلور کا واقعہ ہے، کرناٹک کا واقعہ ہے. وہاں ٹھنڈا ملتا ہے جیسا ہمارے یہاں اسپرائٹ ملتا ہے ہضم کرنے کے واسطے، وہاں ایک ٹھنڈا ملتا ہانا بول کر، ہانا یہ ہانا، تو نیمبو کا رہتا، وہ ادرک کا بھی رہتا ہے. تو ایک غیر مسلم آدمی سیکولر دماغ اس کا، تو اسے حالات سے واقفیت تھی، علماء کے بیانات وغیرہ سنتا رہتا تھا، حالات سے اسے واقفیت تھی. تو ایک مسلمان کی دکان کے اندر جا کر غیر مسلم آدمی جا کر پوچھتا ہے ہانا ہے کیا بھائی ہانا؟ تو مسلمان آدمی بولتا ہے دکان والا نہیں صاحب نہیں ہے، ہانا نہیں ہے، کوئی اور آپ پوچھیں، اسپرائٹ چاہیے، پیپسی اور کوکا کولا وغیرہ تھمس اپ آپ کو چاہیے تو بتاؤ دے دوں آپ کو، ہانا نہیں ہے صاحب. تو وہ سیکولر ذہن رکھنے والا غیر مسلم آدمی کہتا ہے نہیں بھائی، آپ کے مسلمانوں پر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. جب سے آپ کے مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گیا، حالات بہت خطرناک ہو گئے، تب سے میرے دل کے اندر درد ہو رہا ہے. انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں بھی انسان ہوں، اس لیے جب سے ان پر ظلم ہونا شروع ہوا تب سے میں اسپرائٹ، کوکا کولا، تھمس اپ چھوڑ دیا، صرف ہانا استعمال کر رہا ہوں. میں دیکھو دماغ کیسا ہے اس کا.
تو ایسا اگر سیکولر دماغ ہوگا تو غیر مسلم بھی ہماری تائید میں کھڑا ہوگا. تو یہ بات کہاں سے آ گئی؟ گھروں کے اندر خون چھڑکنے کے بارے میں یا ریلیز کھڑا کر دی بول کر گھر والے کو، صاحب خانہ گھر والے کو تشدد اس پر زبردستی کرنا، دباؤ ڈالنا، کیا تو کاٹ بھائی تو کیا اتنا بڑا مالدار ہوگا تو کاٹتا نہیں، کیا ایسا اسے یہ نہیں کرنا. دیکھو کل پرسوں بتایا تھا نہیں ودن حلال چیزیں حرام چیزوں کے بارے میں. کوئی بھی آدمی مسجد کو ہو یا مدرسے کو ہو یا کسی اور چیز کے لیے کیوں نہ ہو، اب یہاں ہمارا یہ بھی دیکھ لو، محرم کا بھی پنجم کے بارے میں دیکھ لو. ارے اب مدرسے کو مسجد کچھ ہمیں اگر کوئی آدمی زبردستی سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر مال دیتا ہے، دل کی خوشی سے نہیں دیتا ہے، تو مسجد کو مدرسے کو عیدگاہ کچھ اب ہمیں اب یہ کرنے سو جائز نہیں ہے، حرام کرنے سے شرک کرنے سو. اب اس کے لیے ہم کیسا اصول کر سکتے؟ مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں عیدگاہ کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا اصول کرنا جائز نہیں اس کا. تو اس لیے ہر کسی کو دیکھو پیسہ کہاں لگانا، حلال کی جگہ میں پیسہ لگانا، سو جائز جگہوں میں تعاون کرنا چاہیے. حرام میں ناجائز چیزوں میں اگر تعاون کریں گے، مدد کریں گے پیسوں کے ذریعے سے، تو پیسہ دینے والا بھی مشرک، جیسا شرک کا کام کرنے والا مشرک ہے، پیسہ دے کر ان کی مدد کرنے والا بھی ابھی حیفی کرو بھائی، ابھی اچھا کرو بول کر پیسے دینے والا بھی مشرک ہے. اسے بھی ان کا شرک پسند ہے، اسے بھی ان کا کفر پسند ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے پیسہ استعمال کرنا، کہاں دینا، آدمی دل کی خوشی سے دیا تو چھو. اب تمہیں زبردستی سے کچھ دیا اور دے دیا، وہ بھی جائز نہیں ہوتا. مسجد کو دے رہا ہے ایک آدمی، مدرسے کو دے رہا ہے ایک آدمی، عیدگاہ کے لیے دے رہا ہے ایک آدمی، لیکن میں جا کر اس کے پاس پوچھ رہا ہوں، مسجد کی کمیٹی والے کے ساتھ میں بھی گیا، جا کر دیو جی کیا جی تمہیں تک مار کھا رہے تو جی تمہیں دیو جی کیا ہوتا تمہارے کو، ایسا بول کر ڈانٹا یا اپنے ساتھ کچھ بول دیا ان کو. تو میرے بولنے پر حضرت آ گئے، امام صاحب آ گئے، انہوں بول رہے کئی لوگوں کو بولا کر میرے دباؤ میں آ کر اگر دے رہا ہوں بولے تو تب وہ پیسہ اس کا دے رہا ہوں، لیکن دل کی خوشی نہیں ہے اسے، تب بھی وہ جائز نہیں ہوگا. پیسہ باریک مسائل ہے، قرآن ہے، یہ اسلام ہے، معمولی بات نہیں ہے، سمجھو اسے. تو اس لیے کام کرنے والے لوگ حلال کھاؤ بھائی، کیا ہو گیا؟ پوچھو نہ کو کسی گھر والے کو، تمہیں روزانہ لے گرا کر کھاتے کیا مول کر گوشت روزانہ کھاؤ، لیکن کسی گھر والے کو اسے دباؤ میں نہ ڈالو، اسے زبردستی نہ کرو. تو ڈھیلس کھڑا کر دیا، تو پیشاب کر دیا، تو استنجا کر دیا، کاٹ کو کھلا، نکو ضرورت نہیں. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور. اب یہ اس کے بعد کل بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ پیروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر یہاں وہاں جا کر کاٹتے رہتے ہیں بچوں کی بارہ اتارنے کے واسطے. وہ گاؤں کو چلے گئے، یہ گاؤں کو چلے گئی، کہاں جاتے رہتے ہیں. ارے بھائی یہاں حزام کے پاس جا کر کٹے تو بال نہیں اترتے کیا بچوں کے؟ اترتے نہیں اترتے تو پھر کہاں کی جگہ کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اسلام. اتنا آسان ہے اسلام، شریعت اتنا آسان ہے، بہت آسان، جس کی کوئی مثال نہیں. اگر ہمیں سچے پکے مسلمان، جیسا قرآن بول رہا، جیسا حدیث بول رہی ہے، اگر ویسا ہمیں اسلام پر آ گئے نہیں تو پھر غیروں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو میں نہیں بول رہا ہوں، غیروں کو ان کو نماز کی، دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. انہوں کیا ہو جائیں گے؟ اسلام قبول کر لیں گے. ایک جگہ پر شادی دیکھ کر ایک بچی صرف شادی دیکھ کر، شادی بہت شاٹر سیٹ آسان شادی آئے، نکاح پڑا ہو گئے، اتنی شادی آسان کو دیکھ کر ایک بچی، غیر مسلم بچی اسلام قبول کر لی ہے. اب کا حال کا واقعہ 20 سال کے اندر کا واقعہ، 10 سال کے اندر کا واقعہ ہے. اگر ہمیں اسلام پر، شادیوں پر، ایسا سنت پر عمل کرے تو اثر پڑتا لوگوں کے اوپر، غیروں پر اثر پڑتا. ہمیں ڈھولا تاشے باز کر جاری ہوئے تو کیا حال ہونا؟ نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام چیزوں سے بچ کر رہو. جو چیزیں حلال ہے، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، زندگی کا عیش آرام میں کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کو استعمال کرو. جو چیزیں جائز ہے، جو چیزیں جائز نہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. چاہے ہمارا دل تڑپنے لگے، مچلنے لگے، مچھی پانی سے نکالنے پر کیسا تڑپتی ہے، ویسا ہمارا دل اس چیز کو استعمال نہیں کرے تو تڑپ جاتا ہے. پھر بھی نہیں، اللہ بول رہے ہیں نہ کو استعمال کرنا. فون گانے نہیں رہنا، رائٹ نہیں، ایپ سے گانے نہیں، فون کے رنگ ٹون میں گانا نہیں ہونا، فون کا ہمارا ہلو ٹون گانا نہیں ہونا. بس سمجھ بھی آ گیا. ایک چیز پر عمل کرتے جائے، خالی سنتے گئے بولے تو بعض لوگ سننے بھی نہیں آ رہی، بعض لوگ سن رہی عمل نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ ایک بات سنتے جاؤ، ایک بات پر عمل کرتے جاؤ. اچھا اتنی بات تو آ گئی. تو کہاں بھی جا کر ولیوں کے نام پر، ولیوں کے قبروں کے پاس جا کر اپنے بچوں کے بالا اتارنا بول کر، کچھ بھی ہو جہاں کو وہاں کوئی بھی جانور ذبح کرنا نہیں. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، کل بھی بتایا تھا یا یاد نہیں. اگر آپ کسی ولی کی قبر کے پاس جا کر
وہاں جانور پر ذبح کر کے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہی، پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ ایک بہت سارے لوگ یورپ ممالک میں، برطانیہ ممالک میں جا کر مسلمانہ کام کرتے رہتے ہیں، تو علماء کے پاس یا حضرتوں کے پاس آ کر شکایت کرتے، مولانا ہمارے کو تو یورپ ممالک کے اندر، برطانیہ ممالک کے اندر، انگریز کے ملکوں کے اندر وہاں تو ہمارے کو حلال گوشت ملتا بھی نہیں، حرام کے سور کے گوشت وغیرہ ملتے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا ایک مولانا کے پاس کہ حضرت ہمارے کو ایسا ملکوں میں رہنا پڑتا ہے، اب وہاں کیا کریں گے؟ ہمیں سور کھاتے ہیں لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھاتی ہیں حضرت۔ کیا بول رہا آ کر ایک مسلمان آدمی؟ ہمیں برطانیہ، فرانس، انگریز کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں حلال ملتا نہیں حضرت۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی تلاش کرو، مل جاتا، یا مچھیاں کھاؤ، ویسے تو ملکوں کے اندر انڈا مل جاتا ہے، مچھیاں مل جاتی ہیں، وہ اس طرح استعمال کرو، تلاش کرنے پر آپ کو گوشت مل جائے گا، حلال گوشت۔ نہیں حضرت ہمیں نہیں ملتا، مشکل ہے، ایسا بول کر ہمیں خنزیر کھا لیتے ہیں، لا کر گھر کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا نے کہ دیکھو بھائی، اگر سور پر حرام بسم اللہ پڑھ کر آپ کھاؤ گے تو کسی حرام پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ اور آگے ارشاد فرمایا مولانا نے کہ دیکھو بھائی، کسی حرام چیز پر اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو ایمان بھی چلے جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک آدمی زنا کر رہا، بسم اللہ پڑھ کے زنا کر رہا، قاتل ہو گیا، وہاں ایمان چلا گیا، ختم اس کا۔ بیوی سے مل رہا، محبت کے تعلقات قائم کر رہا، اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا، کوئی بات نہیں، ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ دیا تو ایمان چلے گیا اس کا۔ اب سور کھاتا ہوا ایک آدمی بول رہا بولے تو بسم اللہ پڑھ کھاتے میں بولے تو ایمان چل جاتا اس کا۔ یہ سب باریک مسائل۔ اسی طریقے سے اس بات کو اگر ہمیں سامنے رکھ رہا اور دوسری باتیں اگر نوٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے جائیں گے تو بسم اللہ بول کر ٹی وی کا سوئچ آن کرنا، بسم اللہ بول کر گانے کی آن کرنے کے واسطے فون آن کرنا، ایسا اگر بول کر آن کریں گے، گانا بسم اللہ بول کر پلے کریں گے، بسم اللہ بول کر ریموٹ سے ٹی وی آن کریں گے، ایسا بولنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ پھر سمجھ میں آگے بات کتنا نازک ہے، معلوم اسلام بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ کب کیا بولتے ہمیں ہماری زبان سے ایمان ختم ہو جاتا، اس لیے ایمان کیسا باقی رہتا، ایمان کیسا ختم ہو جاتا، وہ ساری چیزیں معلوم کرتے رہنا۔ اب آخری بات، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اب دیکھو سمجھنے کی بات یہ اصل ہے۔ سو اب کتنے چیزیں استعمال نہیں کرنا بولی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور۔ اب ان چار چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے آدمی کب؟ جب کہ آدمی کو فَمَنِ اضْطُرَّ، انتہائی مجبوری ہے آدمی کو، کچھ بھی کھانا پانی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ویسا تو آج کے دور کے لیے نہیں ہے، آج کے دور میں کون اتنا بھوکا ہے؟ صحابہ کے دور کے سر کا کون آج اتنا بھوکا ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے؟ مغلے کا کھانے لوگا، مغلے کھانا بھی ایک کیا بولتے ہیں، ایک دھندا ہو گیا، وہ بھی ایک کام کرنے ہاتھ میں ہوتا، لوگوں کو گلی گلی پھر کر، کوئی بزنس کوئی بیپار کرنے نہیں ہوتا، لیکن گلی گلی پھر کو مغلے کر کھائیں گے، یہ ایک روٹین ہو گیا ہے یہ۔ تو فمانے وہی سے اگر دیکھو قرآن قیامت تک کے لیے اس کا نظام نصاب سارے بس اس کا، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، انتہائی مجبوری ہے، تو انتہائی مجبوری کی حالت میں آدمی کیا کرے؟ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بس ضرورت کی حد تک کتنا کھائے تو جان بچ سکتی ہے۔ اب تھوڑا ایک دو لقمے کھا لیے تو جان بچ سکتی ہے، ایک گھٹ ایک آدھی گلاس پانی پی لیے، ایک گلاس پانی پی لی، جان بچ سکتی ہے۔ پیٹ 3 دن سے بھوکا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا اب تک 3 دن ہو گئے، تو ایسے وقت میں ان جانوروں کا جو حرام ہے نہیں، مردار، خون وغیرہ، تو ان جانوروں کے حرام چیز، مطلب سمجھو کہ حرام چیز کو آدمی انتہائی مجبوری کی حالت میں ضرورت کی حد تک، جان بچانے کی حد تک استعمال کر سکتا ہے، اتنی اسے اجازت ہے۔ اب موقع مل گیا بول کر وہی 600 قرآن مجید میں، ایک تو غیر باغی، ضرورت کی حد تک کھا سکتا ہے آدمی، باغی بن کر نہیں کھانا، مزہ لے کر نہیں کھانا، مزے کے لیے نہیں کھانا۔ دوسرا کیا؟ ولا عادٍ، اب ضرورت اتنی ہے، ایک گلاس پانی پی لیا، 3 دن سے کھانا پانی نہیں تھا، ایک گلاس پانی پی لیا بس کافی ہے، ایک گلاس شراب پی لیا، ایک گلاس شراب پی لیا، تو شراب حرام ہے لیکن انتہائی مجبوری ہے، 3-4 دن سے بھوکا ہے، 3-4 دن ہو گیا، بازار میں اس میں جا کر پہاڑ میں ڈونگر میں چلا گیا، اب اس کے سامنے ایک سور کھا کر کھڑ گیا یا مرکڑ تھا، اب کیا کرتا ہے؟ کیا کر سکتا؟ 3 دن سے بھوکا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے؟ وہ سامنے مرے ہوئے اس خنزیر کے گوشت کو بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ضرورت کی حد تک کھا سکتا ہے۔ اب تو ایسا حرام چیز کو انتہائی مجبوری کے حالت میں جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنا استعمال کرے تو جائز ہے۔ اب موقع مل گیا بول کر
پیٹ بھر دبا کو کھائیں گے بھائی بول کر ایسا کھا سکتا نہیں. اگر ویسا کھائے گا تو پھر وہ حد سے تجاوز ہو جائے گا, حد سے بڑھنے والا ہو جائے گا وہ آدمی. ولا عادن وہی ہے کہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو جائے گا. اب ایسا انتہائی مجبوری کے ہاتھ میں, اس کا مقصد مزہ حاصل کرنا نہیں ہے, پیٹ بھر کھانا نہیں ہے, تو ایسے وقت میں اگر ان چیزوں کو آدمی استعمال کرے گا, مردار کو, خون کو, خنزیر کے گوشت کو, اللہ کے علاوہ کسی اور پر ذبح کیے گئے جانور کو, اگر انتہائی مجبوری کے ہاتھ میں اگر ان جانوروں کو, ان چیزوں کو, حرام چیزوں کو اگر استعمال کرے گا آدمی, فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ویسی مجبوری ہو تو یہ حکم ہے. سو آج ویسی مجبوری نہیں ہے, سمجھ آگے بات. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ ایسی مجبوری کی حد میں اگر کوئی آدمی جان بچانے کے لیے اگر حرام چیز کو استعمال کرتا ہے ضرورت کی حد تک, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, غفور الرحیم, بخشنے والے بھی ہیں, معاف کرنے والے بھی ہیں. لیکن ویسی مجبوری ہو تو یہ ہوگا معاف کرنے والا. ایسی مجبوری نہیں ہے تو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قسم کی حرام چیزوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.